صلوات محمد وعلى محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصر والمعين. الحمد لأهله والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، ہماری معرف ایمان نشست جو ہے اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. آج ہم یہ جو چارٹ ہمارے سامنے لگا ہوا ہے، اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے صبر. اس پوائنٹ کو ہم سم اپ کرنے کی کوشش کریں گے. ظاہر ہے کہ 5ویں نشست ہے، اگر ہم اسی کو آگے لے کر چلیں تو پھر شاید آگے ہم بڑھنے میں زیادہ ٹائم لگ جائے گا، تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو زیادہ زحمت دی جائے. ضروری باتیں ہو چکی ہیں اور آج کے مختصر سے نشست میں ہم اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فرمان جو ہے نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 30 میں ہے یہ، کہ جس میں مولا یہ فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ 4 ستونوں پر قائم ہے، جس میں ایک صبر، دوسرا یقین، تیسرا عدل اور چوتھا جہاد. پھر مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو 4 ستون ہیں ایمان کے، ہر ستون کی آگے سے 4 شاخیں ہیں. صبر کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو صبر کے حوالے سے مولا فرماتے ہیں کہ صبر کی 4 شاخیں یہ ہیں: شوق، خوف، زہد اور انتظار. شوق پہ بات ہوئی، خوف پہ بات ہوئی، زہد اور انتظار پہ بھی بات ہوئی. خلاصہ یہ ہے کہ شوق سے زہد پیدا ہوتا ہے جی، اور خوف سے انتظار پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ جب بندے کو آخرت کا شوق ہوگا، جب بندے کو جنت کا شوق ہوگا، جب بندے کو اولیاء اللہ کا شوق ہوگا، تو پھر وہ بندہ زہد اختیار کرے گا، بندہ زاہد بن جائے گا. کیسے؟ ظاہر ہے کہ پھر دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں ٹھہرے گی. زاہد کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، دنیا میں رہتا ہو مگر دنیا اس کے اندر نہ رہتی ہو. وہ ایسے ہی اس دنیا میں رہتا ہے جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے. پانی جب تک کشتی پانی میں رہے گی تو صحیح اور سلامتی سے وہ اپنا سفر طے کرے گی، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی. یہی حال مومن کا دنیا میں ہے کہ مومن دنیا میں ایسے ہی رہتا ہے جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے. لہذا مومن دنیا کو اپنے دل میں نہیں اتارتا بلکہ دنیا کے اندر رہتا ہے، دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے، دنیا کو دل میں نہیں اتارتا. یہی وجہ ہے کہ جب مومن حقیقی معنی میں مومن ہوگا تو اس کے دل میں شوق ہوگا، وہ شوق ہوگا کہ جو اس کو خدا کے قریب کرے گا، جو اس کو اللہ والا بنا دے گا. تو اس کے نتیجے میں زہد پیدا ہو جائے گا. جب خوف ہوگا تو ظاہر ہے کہ جب خوف ہوگا تو پھر اپنے خوف کے ساتھ ساتھ منتظر بھی رہے گا، انتظار میں رہے گا. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب بندہ خوف میں زندگی بسر کرتا ہے، کس خوف میں؟ آخرت کے عذاب کے خوف میں، اپنے گناہوں کے خوف میں کہ ایسا نہ ہو کہ میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں. اس کے نتیجے میں وہ انتظار میں رہتا ہے اس بات کا کہ کب میرا یہ خوف ختم ہوگا،
کیونکہ خوف کب ختم ہوتا ہے؟ خوف انسان کی موت کے ساتھ ختم ہوتا ہے. جب تک انسان زندہ ہے تب تک شوق اور خوف دونوں ساتھ ساتھ ہیں. جب موت آ جائے گی تو شوق بندے کو مل جائے گا جس شوق میں وہ زندگی بسر کرتا ہے، اور خوف بندے کا ختم ہو جائے گا. کیونکہ دنیا میں خوف ہوتا ہے شیطان کے بھٹکانے کا. جب موت آئے گی تو شیطان کے بھٹکانے کے دروازے بند ہو جائیں گے اور میرا خوف ختم ہو جائے گا، اور جس شوق میں میں نے زندگی بسر کی تھی وہ شوق مجھے مل جائے گا، اور میرا شوق میرے مولا علی علیہ السلام کی زیارت، میرا شوق امام حسین علیہ السلام کا وصال اور قرب، میرا شوق معرفت اولیاء اللہ ہے، اور میرا شوق جو ہے وہ جنت ہے. تو یہ سارا شوق مجھے جو ہے مومن کو حاصل ہو جائے گا اس کی موت کے ساتھ، اور خوف اس کا ختم ہو جائے گا. اس لیے مولا نے سجدے میں جب عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے زہر آلود تلوار کا وار کیا تو مولا کی زبان سے یہ جملہ جاری ہوا، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ آج علی کو علی کا شوق مل گیا اور آج علی کا خوف ختم ہو گیا. صلوات پڑھنے والے محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد. امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد محمد وعلی. بولتے میرے بابا، اپنے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں، میرے بابا یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں دو نور نہ ہو. کون سے دو نور؟ ایک نور امید کا اور دوسرا نور خوف کا. جب تک بندے کے دل میں دو نور نہ ہوں، ایک خوف کا نور اور دوسرا امید کا نور، اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا. یعنی مومن کے دل میں ضروری ہے کہ خوف بھی ہو اور شوق بھی ہو. یہ امید سے شوق پیدا ہوتا ہے. جس کام کی، جس چیز کی بندے کو امید ہوتی ہے اس کے نتیجے میں کیا آتا ہے؟ شوق پیدا ہوتا ہے. تو مولا یہ فرماتے ہیں کہ مومن کے دل میں دو نور ہوتے ہیں، ایک نور کا نام خوف ہے، دوسرے کا نام امید ہے. اگر ان دونوں کا وزن کیا جائے تو ایک کا وزن دوسرے سے زیادہ نہیں ہوگا اور دوسرے کا وزن پہلے سے زیادہ نہیں ہوگا. اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ خائف نہیں کہلا سکتا اور وہ بندہ امید والا نہیں کہلا سکتا کہ جو اپنے خوف اور امید کے مطابق نہ چلے، عمل نہ کرے. لہذا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. کہ میرا حبیب تجھے تیرے رب کی قسم کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے معاملات میں، اپنے باہمی تنازعات میں، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں تجھے حاکم نہ بنا لیں، تجھے فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں. یعنی اپنی مرضی نہیں چلے گی ان کی، اور کسی اور کو وہ حاکم بنانے کا حق بھی نہیں رکھتے. حاکم بنائیں گے تو بس تجھے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. تجھے اپنے باہمی معاملات میں جب تک وہ حاکم نہ بنا لیں، فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں، تو اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ. اور پھر جو تو فیصلہ کر لے ان کے بارے میں، وہ اپنے دلوں میں اس کیے ہوئے فیصلے پر شک بھی نہ کرے. یعنی یہ دور کی بات ہے کہ نبی کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے کوئی. تسلیم نہ کرنے کی بات ہی نہیں ہے. نبی کے فیصلے پر جو شک کرے گا وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا ہے. فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. جو تو فیصلہ کر دے تو مومن تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تیرے کیے ہوئے فیصلے کو تسلیم نہ کرے اور تسلیم کرنے کے بعد اس پر عمل نہ کرے. ایک صلوات پڑھنے پر پیغمبر کا فیصلہ بھی دراصل اللہ کی نیابت میں ہوگا. پیغمبر کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ نے تو اپنی حجت کو مکمل اتھارٹی بنا کے چھوڑا ہوا ہے.
مکمل اتھارٹی دے کر بھیجا ہوا ہے. اس لیے اللہ نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا حبیب تو بولتا ہی نہیں ہے جب تک اس کے اوپر ہماری طرف سے وحی نہ ہو. پیغمبر نے فرمایا کہ مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو بھی بندہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اس کی موت کفر کی موت ہے. جاہلیت کا مطلب زمانہ جاہلیت، یعنی پیغمبر سے پہلے لوگ جس حالت میں تھے اس کی موت اس حالت کی ہوگی، یعنی کفر کی موت ہوگی. کس کی؟ اس کی کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو. تو پتہ چلا کہ پیغمبر کے اس فرمان سے یہ پتہ چلا کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ذات ایسی موجود ہے کہ جو زمانے کے لوگوں کا امام ہے. اس کی معرفت ہر انسان پر واجب ہے. اور معرفت کا مطلب 3 چیزیں ہیں. معرفت کا مطلب پہلا پہچان ہے، دوسرا ایمان ہے، تیسرا اطاعت ہے. جب یہ تینوں چیزیں ملیں گی تو معرفت کہلائے گی. لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے زمانے کے امام کی پہچان بھی حاصل کرے، اپنے زمانے کے امام پر ایمان بھی رکھے اور اپنے زمانے کے امام کی اطاعت بھی کرے. جب یہ تینوں چیزیں بندہ مومن کو حاصل ہوں گی تو اس کی زندگی ایمان والی زندگی ہوگی اور اس کی موت ایمان اور اسلام والی موت ہوگی. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. لہذا وہ امام وہی ہوگا جس کو اللہ نے منتخب کیا ہوگا لوگوں کی حکمرانی کے لیے، اور پیغمبر نے بتایا ہوگا کہ یہ تمہارے زمانے کا اللہ کی طرف سے مقرر کردہ امام ہے، تمہارا امام ہے اور اللہ کا یہ خلیفہ اور حجت ہے. صلوات پڑھ لیں صلی اللہ محمد. چونکہ امامت اس لیے بھی ضروری ہے، معرفت امام اس لیے بھی ضروری ہے کہ چونکہ جب انسان قیامت کو اٹھے گا تو یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کو اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے. کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ، بس جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، وہی لوگ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان پر ذرا برابر بھی ظلم اور زیادتی نہیں کی گئی ہے. ولا یظلمون فتیلا. اور دوسرا ومن کان فی ھذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، اور دوسرا وہ شخص جو اس دنیا میں اندھا رہا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا. کیا مطلب ہے اس اندھے پن کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اس دنیا میں اپنے زمانے کے امام کی معرفت سے بیگانہ رہا ہے، اپنے زمانے کے امام کو جو نہ جانتا ہو اور دنیا کی زندگی گزار کے چلا گیا ہو، اس کی زندگی نہیں ہے، وہ اندھا رہا ہے. لہذا جو ادھر اندھا ہو تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا. وہ ایک قرآن کی آیت ہے. اور بس عزیزو آخری آیت آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کی زحمتیں تمام کروں کہ ارشاد خالق کائنات ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے لوگوں میں سے ان کو امام بنایا کہ جو یہدون بِأَمْرِنَا، ہمارے امر کے مطابق ہدایت کرتے ہیں، لَمَّا صَبَرُوا، اور وہ صبر کرنے والے ہیں، وَقَالُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. یہ صبر اور یقین. بس عزیزان گرامی